بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کی کس طریقے سے مخالفت کی جاتی تھی یہ سب لوگ جانتے ہیں، بالخصوص احمدی مسلمان بخوبی جانتے ہیں، پاکستانی احمدی مسلمان اور جو ہے باقی جہاں کہیں بھی احمدی مسلمان رہتے ہیں جو اردو سپیکنگ ہے وہ بالخصوص جانتے ہیں کہ کس طریقے سے احمدی مسلمانوں کی پاکستان میں مخالفت کی جاتی ہے اور دھکے سے اپنا آپ منوایا جاتا ہے، زبردستی اپنا آپ منوایا جاتا ہے اور قانون کے زور پر اس طرح کے کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو یہی کام کرنے ہیں۔ اگر یہ کام انڈیا میں ہندو مسلمانوں کے خلاف کریں تو ان کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پر دیکھیں جی اقلیتوں کے ساتھ کس قدر ظلم اور کس قدر تشدد ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو شاعر اسلام استعمال نہیں کیے جا رہے یا باقی چیزیں استعمال نہیں کرنے دی جا رہی، تو وہاں پر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اپنے ملک میں جو اپنا ملک کہتے ہیں جی اسلام کے نام پر بنا، تو اسلام کے نام پر کس طرح یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک جو ہے وہ لیٹر بھی ہے، یہ ان لوگوں نے سیالکوٹ تھانہ میں بھی دیا تھا۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ محترم جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ موترا سیالکوٹ، درخواست برائے فوری سخت و مؤثر عمل درآمد کرایا جائے تعزیرات پاکستان دفعات 298 بی اور 298 سی کے تحت، اور موقع عید الفطر و عید الاضحیٰ پر یقینی بنایا جائے کہ نماز عید صرف مسلمان ادا کریں۔ یہ چونکہ ان کا کاپی رائٹ ہے، ان مولویوں کا، انہوں نے چونکہ یہ برانچیں خریدی ہوئی ہیں اپنے زوم میں، جس طرح وہ پی کے فلم میں کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا کاپی رائٹ ہے، تو یہ سیلز مین ہے، یہ اصل میں سیلز مین ہے، یہ اپنا بزنس چمکاتے ہیں، اپنا بزنس بناتے ہیں۔ اور خاص کر بریلوی حضرات جو ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں تو یہ تو ہر بندے سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے اکابر نے، احمد رضا خان بریلوی نے یہ سکھایا تھا کہ ہر بندے سے نفرت کرنی ہے، کراہت کرنی ہے، ان کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دینا، ان کو اپنی مسجد سے دھکے سے نکالنا ہے، زبردستی نکالنا ہے، دیوبندیوں کو، وہابیوں کو اور ہر کسی کو۔ یہ وہ باتیں نہیں بیان کرتے، وہ باتیں چھپاتے ہیں، ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے، چونکہ قانون نہیں ہے۔ تو چونکہ قانون نہیں ہے اس لیے وہ باتیں بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھائی اکابر تو ہمارے گلے میں پھندا ڈال گئے ہیں فتاوی رضویہ کا، لیکن ہم وہ عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ عوام کے سامنے بیان کریں گے تو ہماری خود ذلت اور رسوائی ہوگی، تو لوگ ہماری خود باتیں نہیں سنیں گے۔ تو چونکہ یہاں پہ قانون ایک ہے احمدیوں کے خلاف اور ساری اقلیتوں کے خلاف ہے، تو اس لیے ہمیں ایک سہارا مل جاتا ہے قانون کا، تو وہ قانون کے نام لے کے ہم مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں۔ اچھا جناب علی، گزارش ہے کہ عیدین عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر باجماعت ادائیگی نماز عیدین و مسنون خطبہ سنت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کا مخصوص اہم فریضہ، مذہبی تہوار اور شعار اسلام ہے۔ اب یہاں پہ صرف مسلمانوں سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ کے ہاں تو مسلمان سوائے بریلویت کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اپنی کتابیں کھول کے دیکھ لیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں بریلویوں کو، بڑی دفعہ یہ چیلنج کیا جا چکا ہے، کوئی اس کے پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کے مطابق مسلمان صرف اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے، کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں۔ دیوبندی بھی کافر مرتد دارالاسلام سے خارج، وہابی بھی کافر مرتد دارالاسلام سے خارج، قادیانی بھی ان کے بقول مرتد دارالاسلام سے خارج، اس کے علاوہ شیعہ بھی مرتد جو ہیں وہ کافر دارالاسلام سے خارج، جتنے بھی اس کے علاوہ ہیں وہ سارے مرتد کافر دارالاسلام سے خارج۔ پھر مسلمان کون ہے؟ یہ صرف اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے، یعنی صرف بریلویوں کا اہم فریضہ ہے۔ تو اب جہاں پہ مسلمان لفظ آئے گا وہاں پہ ان کا وکیل بریلوی لکھنا میں پڑھوں گا۔ اچھا لکھا ہوا ہے کہ صرف بریلویوں کا مخصوص اہم فریضہ ہے، مذہبی تہوار اور شعار اسلام ہیں، اور دیگر مذاہب بالخصوص دیوبندی، وہابی، قادیانی، شیعہ گروہ کو مسلمانوں کے شعائر اسلام استعمال کرنے کی قانونی اجازت قطعا نہیں ہے۔ یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ دیوبندی، وہابی جو ہیں وہ سارے مل کے، چونکہ وہ کافر مرتد تھے، دارالاسلام سے خارج تھے، 7 ستمبر 1974 کی آئینی ترمیم کے تحت ان کے کفریہ اور گستاخانہ عقائد کی بنا پر باضابطہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے۔ مزید بنا تعزیرات پاکستان کی دفعات 298 بی اور 298 سی کے تحت قادیانی گروہ پر صریحاً قانونی پابندی عائد ہے۔ قانون کا سہارا لیتے ہیں، قانون کا سہارا لے کے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، نہ اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے متعلق بھی لکھی ہیں، ساروں کے متعلق لکھی ہیں، ان کے اکابر نے لکھی ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کرتے۔ وہ کبھی آپ نے فتاوی رضویہ کا حوالہ نہیں دیا، کبھی آپ نے باقی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا، تو ان کا بھی حوالہ لازمی دیا کریں۔ نہ شاعر اسلام اختیار یا استعمال کر سکتے ہیں، نہ اسلامی اصطلاحات و القابات اپنانے کے مجاز ہیں، نہ اپنے کفری عقائد کی
تبلیغ و تشہیر کر سکتے ہیں، نہ ہی عوام الناس کو دھوکہ دے کر اپنے باطل عقائد کو اسلام کے لبادے میں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قانون انہیں اس عمل سے بھی سختی سے روکتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کو ام المؤمنین، اپنے پیروکاروں کو صحابہ، اپنے اہل خانہ کو اہل بیت کہلوائیں یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر موسوم کریں۔ یہی باتیں دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے متعلق بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں لکھتے، کبھی فتاوی رضویہ کا حوالہ نہیں دیتے، کبھی باقی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے۔ لیکن قادیانی گروہ بحیثیت مجموعی غیر قانونی طور پر خود کو مسلمان اور اپنے عقیدے کو بطور اسلام ظاہر کرتے ہوئے عیدین کے موقع پر غیر قانونی اجتماع، مماثل مسلم نماز عیدین، مسنون خطبہ وغیرہ دیگر شعائر اسلام کا انعقاد کرتے ہیں، جو کہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298A اور 298C اور سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے کہ حالات کے پیش نظر پولیس انتظامیہ اور متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم صادر فرمایا جائے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عیدین صرف اور صرف بریلوی ادا کریں گے، اور 298A اور 298C پر سخت و مؤثر عمل درآمد کروایا جائے۔ دیوبندی، وہابی، شیعہ اور قادیانی گروہ کو عیدین کے موقع پر غیر قانونی اجتماع، مماثل مسلم نماز عیدین، مسنون خطبہ وغیرہ دیگر شعائر اسلام کے استعمال سے باز رکھا جائے اور انہیں آئین و قانون شکنی سے روکا جائے، اور خلاف ورزی کی صورت میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قبرستان جانے سے بھی روکنا ہے، ان کو باز رکھنا ہے۔ تو یہ بیچارے اس قدر اپنے اکابر کی بات کو چھوڑتے ہوئے دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مل کر احمدیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور خود اپنے اکابر کے فتووں کی زد میں آ کر خود کافر بنتے ہیں، کیونکہ ان کے اکابر کہتے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو انہیں کافر قرار نہ دے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ اعلان بھی نہیں کرتے، یہ چھپتے ہیں اپنے اکابر کے فتووں سے، ان کا ذکر تک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو جوائن کریں اور آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے چینل کو جوائن کرنا پڑے گا اور فوراً آپ کے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔